اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان صدق اللہ العظیم و بلغنا رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزت و احترام کے لائق جملہ سامعین حاضرین، اللہ رب العزت کا لاتعداد مرتبہ شکر کہ جس کی توفیق سے ایک دعائیہ تقریب میں ہم سب حاضر ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے محترم جناب محمد افضل صاحب، ان کے برادر اس جہان فانی سے رخصت ہوئے اور ان کے ایصال ثواب کی غرض سے یہ نشست انعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات اس ماہ مقدس کی بابرکت گھڑیوں کے صدقے مرحوم کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے اور مرحوم کے تمام پسماندگان کو صبر عظیم اجر جلیل عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، یہاں تک تو ہر مسلمان غیر مسلم بلیو کرتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے کہ یہ فانی جہان ہے اور یہاں سے بالآخر ہر بندے نے جانا ہے۔ حتیٰ کہ غیر مسلم بھی اس بات کو مانتا ہے کہ اس دنیا میں بالآخر یہاں پہ آنے والے کا اینڈ ہے۔ وہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ کمال ترجمانی کر کے گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بن گیا رونق اکھیاں دی تے کوئی چھڈ کے شیش محل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آون دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا، ایتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ تو اس فانی جہان میں سے جانا تو ہر کسی نے ہے، لیکن وہ جانے والا خوش نصیب ہوتا ہے کہ جس کے جانے کے بعد اس کے لواحقین اس کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، کیونکہ دعا یہ ایک ایسی طاقت ہے، دعا ایک ایسا ہتھیار ہے اور دعا ایک ایسی عبادت ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں جتنی بار کی جائے اللہ قبول بھی کرتا ہے اور جس کے لیے کی جائے اللہ اس کو اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب بھی مجھ سے سوال کرتا ہے، میرا بندہ جب بھی مجھ سے دعا مانگتا ہے، میں رب اس کی دعا کو سنتا بھی ہوں اور اس کی دعا کو قبول بھی کرتا ہوں۔ یہاں پہ بڑی اہم ترین بات یہ ہے، اگر اس آیت کو سمجھ لیا جائے تو بہت سارے مفہوم جو ہے وہ کلیئر ہو سکتے ہیں۔ ایک شریعت کا قاعدہ ہے کہ المطلق یجری علی اطلاقہ والمقید علی تقییدہ، کہ شریعت کا، قرآن کا، حدیث کا جو عام حکم ہوتا ہے نا وہ قیامت تک کام ہوتا ہے، اس کو کوئی خاص نہیں کر سکتا، اور جو شریعت کا خاص حکم ہوتا ہے وہ خاص ہوتا ہے، اس کو کوئی عام نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر روزے ہیں تو وہ روزے رمضان کے ہی مہینے میں ہوں گے کہ اس کے ساتھ خاص ہے، یعنی کوئی ایسا نہیں کر سکتا کہ یہ روزے شوال میں رکھ لیں یا کسی اور دن میں رکھ لیں اور مہینے میں، یہ روزے اس مہینے کے ساتھ خاص ہیں، یہ قیامت تک اسی مہینے کے ساتھ ہی خاص رہیں گے، اس کو کوئی عام نہیں کر سکتا، اور اگر عام حکم ہو تو اس کو کوئی خاص نہیں کر سکتا۔ تو دعا کا یہاں پر جو اعلان ہے وہ عام ہے کہ جب بھی میرا بندہ مجھ سے دعا مانگتا ہے، جس کے لیے بھی مانگتا ہے، چھوٹے کے لیے مانگتا ہے، بڑے کے لیے مانگتا ہے، زندہ کے لیے مانگتا ہے، مرے ہوئے کے لیے مانگتا ہے، جس کے لیے بھی مانگتا ہے اور جب بھی مانگتا ہے، میں رب اس کی دعا کو سنتا بھی اور قبول بھی کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو پھر یہ خوش نصیبی ہوتی ہے اس مرحوم کے لیے کہ جس کے لیے پیچھے کوئی دعا کرنے والا موجود ہوتا ہے۔ اس لیے کہ دعا ایک ایسی طاقتور چیز ہے کہ بعض روایات میں یہاں تک ثابت ہے کہ دعا کی طاقت سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مردے کو زندگی عطا کر دیتا ہے، دعا کی طاقت سے اللہ زمین کی پستی سے نکال کر آسمان کی بلندی میں پہنچا دیتا ہے، اللہ دعا کی طاقت سے پھانسی کے ہوئے آرڈروں کو تبدیل کر کے اس کو رہائی کی شکل میں جو ہے تبدیل فرما دیتا ہے۔ وقت مختصر ہے، بس ایک حدیث آپ کے گوش گزار کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ جن کا نام حضرت ام صائب رضی اللہ تعالی عنہا ہے، یہ مکہ کی رہائشی ہیں، حضور پہ کلمہ پڑھا اور علل اعلان بڑھا، اور کلمہ پڑھنے کی پاداش میں خاندان نے بائیکاٹ کر دیا، رشتہ داروں نے بائیکاٹ کر دیا۔ ام صائب فرماتی ہیں کہ اے میرے رشتہ داروں، اے میرے خاندان والوں، اے میرے قبیلے کے لوگوں، اگر تم مجھ سے اپنی رشتہ داری ختم کرتے ہو کر لو، مجھے قبول ہے،
لیکن نہ محمد کا کلمہ چھوڑنا قبول ہے، نہ محمد کا دامن چھوڑنا قبول ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے ایمان عقیدے پہ قائم ہے۔ وقت گزرا کہ قافلہ ہجرت کے لیے تیار ہوا، جب حضور کا قافلہ مدینے کے لیے تیار ہوا نا تو یہ خاتون بھی ساتھ چل پڑی، اور جب یہ قافلہ مدینے جاتا ہے تو اس خاتون کا ایک نوجوان بیٹا وہ جاتے ہی اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، جاتے ہی وہاں کا ماحول ہوا سازگار نہیں آتی، فوت ہو جاتا ہے۔ جب یہ فوت ہوتا ہے نا تو یہ خاتون اپنے بیٹے کا آخری دیدار کرنے کے لیے جب میت کے پاس آتی ہے نا، وہاں پہ ایک دعا کرتی ہے، اور دعا کرتی ہے اللہم انی آمنت بک و برسولک، یا اللہ میں تجھ پہ ایمان لائی، تیرے رسول پر ایمان لائی، وہاجرت لرداک و لرداء رسولک، اور میں نے مکہ چھوڑا، رشتہ دار چھوڑے، خاندان چھوڑا، اس لیے چھوڑا کہ تو راضی ہو جائے اور تیرا حبیب محمد مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ فرماتی ہیں وَلَا تُشْمِتْ بِي عَلَدَا، یا اللہ یہاں پہ پہنچتے ہی تو نے میرا بیٹا لے لیا، اور میرا ایک سہارا تھا وہ تو نے چھین لیا، اگر یہ میرا بیٹا مجھے واپس نہ ملا تو میرے رشتہ دار مجھے تانے دے دے کے مار دیں گے، اور وہ کہیں گے کہا تھا نہ محمد کا کلمہ نہ پڑھ، کہا تھا نہ دین کو قبول نہ کر، کہا تھا نہ محمد کے ساتھ نہ جا۔ باری تعالیٰ اس کو زندہ واپس کر دے تاکہ میری زندگی بچ جائے۔ ابھی اس خاتون کی دعا مکمل نہیں ہوئی، ابھی اس کے ہاتھ نیچے نہیں آئے، اللہ نے اس کے مرے ہوئے بیٹے کو دعا کی طاقت سے پھر سے زندہ فرما دیا۔ تو اگر دعا میں یہ تاثیر ہے کہ وہ مرے ہوئے کو زندہ کر دیتی ہے، تو دعا میں یہ طاقت ہے کہ مرنے والے کی قبر کو بھی جنت کا باغ بنا دیتی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھائی افضل صاحب کے برادر کو جنت کی ہوائیں، فضائیں اور جنت کی برکتیں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں برکتیں رحمتیں نازل فرمائے۔ ختم۔